شادی کا کچن مہکے جہاں، گولڈی کچن کنگ مسالے 100% ہو وہاں۔ جہاں جائے رشتے بنائے گولڈی مسالے۔ ناظرین آداب، خبرنامے کے ساتھ میں حسین تجمل قادری۔ سب سے پہلے بلیٹن کی ہیڈ لائنز۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ترنگا یاترا تقریبات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے سری نگر میں کی سول انتظامیہ، پولیس اور حفاظتی دستوں کے سینئر افسروں کے ساتھ اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت۔ بھارت کی جدوجہد آزادی میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے مقصد سے آج سے ملک گیر سطح پر 21 روزہ میری ماٹی میرا دیس مہم کا آغاز۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت چھوڑو تحریک میں شامل مجاہدین آزادی کو کیا خراج عقیدت پیش، اور لوک سبھا میں عدم اعتماد کی تحریک پر آج دوسرے روز بھی رہی بحث جاری۔ منی پور میں خواتین پر ہوئے مظالم کا معاملہ چھایا رہا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ترنگا یاترا تقریبات کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے آج سری نگر میں سول انتظامیہ، پولیس اور حفاظتی دستوں کے سینئر افسروں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوم آر کے گوئل، 15ویں کور کے جی او سی لیفٹیننٹ جنرل راجیو گھائی، ایل جی کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر ایم کے بنڈاری، اے ڈی جی پی ہیڈ کوارٹرز ایم کے سنہا، اے ڈی جی پی کشمیر وجے کمار، صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری اور یو ٹی انتظامیہ کے علاوہ پولیس اور حفاظتی دستوں کے سینئر افسروں نے بھی شرکت کی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ ہم سب کو ترنگے کو سلامی دینے اور اس موقع پر جشن منانے پر خصوصی فخر کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے مجاہدین آزادی کی عظیم قربانی کو یاد کرنے کا بھی موقع ہے جنہوں نے ہمیں آزادی دلائی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا کہ 13 اگست کو ایس کے آئی سی سی سے بوٹینیکل گارڈن تک واکاتھون میں حصہ لینے کے لیے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو مل کر مجاہدین آزادی اور تمام بہادر سپاہیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حصہ لینا چاہیے جنہوں نے ملک کے اتحاد اور سالمیت کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔ میٹنگ میں لیفٹیننٹ گورنر نے میری ماٹی میرا دیس اور ہر گھر ترنگا تقریبات کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ بھارت کی آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے مقصد سے آج سے ملک گیر سطح پر 21 روزہ میری ماٹی میرا دیس مہم کا آغاز ہوا۔ یہ مہم اس مہینے کی 23 تاریخ تک جاری رہے گی۔ مہم کے تحت قومی، ریاستی، بلاک اور دیہی سطح پر مختلف تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا۔ ادھر جموں کشمیر میں بھی میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت مختلف تقریبات کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ جے کے ای ڈی آئی نے آج فخر کے ساتھ میری ماٹی میرا دیس مہم کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے والے شہداء اور روشن خیالوں کے انمول شخصیات کو دلی خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب کا افتتاح جے کے ای ڈی آئی کے ڈائریکٹر اعجاز احمد بٹ نے کیا جس میں ادارے کے تمام ملازمین، ڈگری کالج بیروا کے طلباء اور بی ایس ایف 41ویں بٹالین کے ایک دستے نے شرکت کی۔ اس موقع پر بولتے ہوئے ڈائریکٹر موصوف نے ان شہداء اور روشن خیال رکھنے والی شخصیات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا جنہوں نے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کیا۔ موصوف نے ان کی میراث کو محفوظ رکھنے میں مہم کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ میری ماٹی میرا دیش مہم کے ایک حصے کے طور پر ضلع انتظامیہ بانڈی پورہ نے آج محکمہ تعلیم کے اشتراک سے طلباء کی ایک ترنگا ریلی کا اہتمام کیا جسے چیف ایجوکیشن آفیسر بانڈی پورہ اور ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر نے مشترکہ طور جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر دیگر اسکولوں کے سربراہ موجود تھے۔ یہ ترنگا ریلی ہائی اسکول باغ سے شروع ہو کر ایس کے اسٹیڈیم بانڈی پورہ میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر بولتے ہوئے مقررین نے کہا کہ یہ ریلی میری ماٹی میرا دیش مہم کا ایک حصہ ہے جس کا مقصد جدوجہد آزادی میں شہداء اور مقامی سورماؤں کی عزت افزائی کرنا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اس مہم کو کامیاب بنانے میں اپنا سرگرم حصہ ادا کریں۔ ڈپٹی کمشنر بانڈی پورہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں میری ماٹی میرا دیش مہم کے تئیں بانڈی پورہ کے عوام کے جوش و جذبے اور تعاون پر کافی خوشی ہو رہی ہے۔ سری نگر میونسپل کارپوریشن نے آج سے شروع ہوئی مہم میری ماٹی میرا دیش کے تحت ممتاز سیاحتی مقام پری محل سے چشمہ شاہی تک ایک صفائی مہم کا اہتمام کیا۔ 20 اگست تک جاری رہنے والی اس مہم کے دوران شہر اور وارڈ سطح پر تختیوں کے قیام جیسے کئی پروگرام منعقد کیے جائیں گے جو آزادی پسندوں اور حفاظتی دستوں کے لیے وقف ہوں گے۔ اس کے علاوہ پنج پرند حلف برداری، آبی ذخائر کا تحفظ اور شجرکاری جیسی سرگرمیاں عمل میں لائی جائیں گی۔
आज़ादी का अमृत महोत्सव तकरीबात के हिस्से के तौर पर मेरी माटी मेरा देश मौजू के तहत स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट कश्मीर ने 1 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी अपने प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर कमिश्नर स्टेट टैक्सेस और इंतजामी सेक्रेटरी माइनिंग डिपार्टमेंट डॉक्टर रश्मि सिंह की रहनुमाई में आज पोलोव्यू मार्केट श्रीनगर में एक फिक्र अंगेज स्ट्रीट प्ले स्किट का एहतमाम किया, जिसमें जिम्मेदार टैक्सेशन और पायदार तरक्की के मौजू पर तवज्जो मरकूज की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर रश्मि सिंह ने कहा कि स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट मौजूदा और आने वाली नस्लों के लिए टैक्स की तामील, पायदार कानकनी और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत छोड़ो तहरीक में शामिल मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश किया है। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने नौआबादियाती हुकूमत से आज़ादी की खातिर भारत की जद्दोजहद के लिए महात्मा गांधी की क़यादत में इस तहरीक की अहमियत को उजागर किया। इस मौके पर उन्होंने एक वीडियो पैगाम के ज़रिए अपने ख़यालात भी ज़ाहिर किए। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ोर देकर भारत छोड़ो तहरीक के सबब मुल्क मौजूदा तौर पर बदउनवानी, अक़रबा परवरी और खुश आमदाना तौर तरीकों से निजात दिलाने की वकालत करता है। लोकसभा में अदम एतमाद की तहरीक पर आज दूसरे रोज भी बहस जारी रही। बहस में बोलते हुए कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने सरकार पर मणिपुर को तकसीम करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने सवाल किया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं अब तक मणिपुर का दौरा किया। उन्होंने मुल्क के मफादात के खिलाफ काम करने का भी बीजेपी पर इल्जाम लगाया। राहुल गांधी ने मणिपुर में एक रिलीफ कैंप का अपने दौरे के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि रियासत में तशद्दुद के दौरान ख्वातीन को जुल्म और सितम का सामना करना पड़ा है। उनकी तकरीर के दौरान ऐवान में अपोजिशन और हुक्मरान जमातों के मेंबरों के दरमियान गर्मा गर्म बहस और नारेबाजी देखने को मिली। बहस में मुदाखलत करते हुए ख्वातीन और बच्चों की तरक्की की मरकजी वजीर स्मृति ईरानी ने जोर देकर कहा कि मणिपुर भारत का एक लाजमी हिस्सा है और इसे ना तकसीम किया गया है और ना ही कभी होगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस सरकार की तरफ से मणिपुर के मामले पर बहस के लिए तैयार होने के बावजूद ऐवान से भाग गई। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वो इस वक्त खामोश तमाशाई बनकर रही जब जम्मू कश्मीर में माजी में ख्वातीन को जुल्म और बर्बरियत का सामना था। वजीर मौसूफा ने दफा 370 की मनसूखी के बारे में कहा कि इससे यूटी में ख्वातीन को इंसाफ मिलना यकीनी बन गया है। उन्होंने यूपीए रजीम के दौरान करप्शन के लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। लोकसभा में अदम एतमाद की तहरीक पर बहस शुरू होने से पहले आज सुबह जब कार्रवाई शुरू हुई तो अपोजिशन के मेंबर सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए ऐवान के वस्त में जमा हो गए। इससे पहले दोनों ऐवानों ने जद्दोजहद आज़ादी के शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया और मुजाहिदीन आज़ादी के एहतराम में कुछ देर खामोशी इख्तियार की गई। लोकसभा में हिरोशिमा और नागासाकी की बमबारी में हलाक होने वालों को भी खराज अक़ीदत पेश किया गया। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल सेंटर श्रीनगर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डूरू के इश्तिराक से कॉलेज के कैंपस में करियर गाइडेंस कम प्री एडमिशन काउंसलिंग से मुतल्लिक एक वर्कशॉप का एहतमाम किया। वर्कशॉप में कॉलेज के तलबा, तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के अलावा इलाके के हायर सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपलों और तलबा ने भी शिरकत की। इस मौके पर इग्नो के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर शाहनवाज अहमद डार ने नए तालीमी निज़ाम और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के इस्लाहात और सिफारिशात पर तफसीली गौर खौज किया और नए तालीमी निज़ाम के फ़वाइद के हसूल की ज़रूरत पर जोर दिया। जल जीवन मिशन के तहत हुकूमत के एक मुनफरिद और पुरजोश आउटरीच प्रोग्राम के पखवाड़े तकरीबात के सिलसिले में जल जीवन मिशन जम्मू कश्मीर के मिशन डायरेक्टर डॉक्टर GN यत्तू ने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, कंसल्टेंट्स और दीगर अफसरों के हमरा बारामूला जिले का दौरा किया, जहां उन्होंने मिशन के तहत ज़ेर तकमील कामों का तफसीली मुआयना किया। इसके अलावा उन्होंने पानी समितिज़ के नुमाइंदों के साथ भी तबादला ख्याल किया। दौरे के आगाज़ में मौसूफ ने पटन में गूम अहमदपुरा वाटर सप्लाई स्कीम का मुआयना किया, जो जल जीवन मिशन के तहत 9 करोड़ 64 लाख रुपए से ज़्यादा की लागत से अमलाई जा रही है। इस मौके पर उन्होंने मुतल्लिक़ हुक्काम से ताकीद की कि वो स्कीम की जल्द तकमील को यकीनी बनाए ताकि प्रोजेक्ट अगले माह से अपना काम शुरू कर सके। मौसूफ ने टंगमर्ग का भी दौरा किया और वहाँ गवर्नमेंट मिडल स्कूल रेरम के एहतमाम से मुनक़दा मुसावरी मुकाबले के प्रोग्राम की सदारत की। हर घर नल से जल जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का नारा है, उसके तहत बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हमारे जो है 400 से ज़्यादा के करीब हमारे काम हैं और इसके अलावा जो है ऑलमोस्ट 800 करोड़ का जो हमारा प्रोजेक्ट है उस पर काम चल रहा है।
اور گو محمد پورہ یا اسی طریقے سے جو باقی ملک کا ایریا ہے کافی مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں جہاں تک پینے کا پانی کا سوال ہے. اور اس اسکیم کے کمپلیٹ ہونے کے بعد مجھے پوری امید ہے کہ وہ ہر گھر نل سے جل کا خواب جو دیکھا گیا ہے یہاں کے لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا پریکٹیکلی. ڈپٹی کمشنر شپیاں فضل الحسیب نے آج لائن ڈپارٹمنٹوں کی ایک میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے ضلع میں یوم آزادی کی تقریبات منانے کے سلسلے میں حتمی تیاریوں کا جائزہ لیا. موصوف نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی کہ وہ مختلف انتظامات بشمول سرکاری عمارتوں، پارکنگ سہولتوں پر چراغاں کرنے اور اہم تقریبات کی جگہوں پر لوگوں کے بیٹھنے کے حوالے سے اقدامات کو حتمی شکل دیں. انہوں نے محکمہ صحت کے افسران کو ہدایت دی کہ وہ تقریبات کے دوران معقول طبی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنائیں. شری امرناتھ جی یاترا آج 40ویں روز بھی جاری رہی. آج شام 5 بجے تک 2158 یاتریوں نے پہلگام اور بالتل راستوں سے پوتر گفا میں حاضری دی. یاترا شروع ہونے سے اب تک کل 4,27,016 یاتریوں نے شیو لنگم کے درشن کیے. نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ جموں کشمیر میں بلدیاتی اور پنچایتی انتخابات کے علاوہ جو بھی الیکشن کرائے جائیں گے ان کی پارٹی ان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گی. آج پارٹی ہیڈ کوارٹر سری نگر میں صوبہ کشمیر میں سینئر لیڈران، زونل اور ضلع صدور کے ساتھ ایک خصوصی اجلاس کے اختتام پر ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تاہم انہیں ایسا لگتا ہے کہ حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے کے موڈ میں نہیں ہے. اس سے قبل منعقدہ اجلاس میں تنظیمی امور اور پروگراموں کے علاوہ موجودہ سیاسی صورتحال، عوام کو درپیش گوناگوں مشکلات زیر بحث لائے گئے. اجلاس میں لوگوں کی اقتصادی بدحالی، آسمان کو چھوتی مہنگائی، بے روزگاری، خصوصاً نوجوان پود کو درپیش سنگین نوعیت کے مسائل و مشکلات پر زبردست تشویش کا اظہار کیا گیا. آکاشوانی سری نگر کے آڈیٹوریم میں بھارت کی G20 صدارت کے حوالے سے جموں کشمیر میں تعمیر و ترقی اور سیاحت کے فروغ کے سلسلے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اس موقع پر ایک تمدنی پروگرام بھی پیش کیا گیا. اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی جموں کشمیر میں پائیدار امن، خوشحالی اور ترقی کو فروغ دینے اور یہاں کے عوام کو سیاسی اور معاشی لحاظ سے بااختیار بنانے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتی رہے گی. آج سری نگر میں پارٹی صدر دفتر پر ایک تقریب پر بولتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہمارا بنیادی مقصد جموں کشمیر میں امن و استحکام، خوشحالی اور تعمیر و ترقی کو فروغ دینا ہے. پارٹی پریس بیان کے مطابق تقریب کے دوران اوڈی حلقہ انتخاب سے تعلق رکھنے والے کئی سیاسی کارکنوں نے پارٹی میں باضابطہ شمولیت اختیار کی جن کا تعلق نیشنل کانفرنس اور پیپلز کانفرنس سے تھا. پاسپورٹ آفس سری نگر کے ایک پریس ریلیز کے مطابق ان امیدواروں کے لیے جنہوں نے اپنی درخواستیں 31 دسمبر 2022 تک جمع کرائی ہیں اور ابھی زیر التوا ہیں، ریجنل پاسپورٹ آفس سری نگر کے احاطے میں 16، 17 اور 18 اگست کو ایک پاسپورٹ عدالت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. درخواست دہندگان سے کہا گیا ہے کہ وہ صبح 10 بجے اور سپہر 4 بجے کے درمیان اس لوک عدالت میں اصلی متعلقہ دستاویزات لے کر ذاتی طور حاضر ہو جائیں، بصورت دیگر ان کی درخواستوں کو رد کیا جائے گا. موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 18.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 25.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے. مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں. اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.